آج کا ویلاگ بہت ہی اہم ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے اس ناقابل یقین اعتراف کی جو بھارت کی عسکری قیادت نے کیا۔ جی ہاں، بھارتی چیف آف ڈیفنس نے بالآخر پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں تباہ ہونے والے طیاروں کا اعتراف کر دیا ہے۔ پہلے سیاستدان بولے، اب جرنیل بول رہے ہیں۔ بھارت کے اندر سے ہی پرو پاکستان بیانیہ ابھرنے لگا ہے۔ یہ صرف ایک اعتراف نہیں، پاکستان کی دفاعی کامیابی، پیشہ ورانہ مہارت اور دشمن کے بیانیے پر کاری ضرب کی ایک عظیم مثال ہے۔ شو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت کی توانائی ضرورت، جس پر آئی ایم ایف نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آخر آئی ایم ایف کیوں ڈیجیٹل ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ کیا پاکستان کے لیے ڈیجیٹل معیشت کی طرف بڑھنا ایک خطرہ ہے یا مستقبل کا روشن راستہ؟ اس سوال کا جواب ہم تفصیل سے تلاش کریں گے۔ اور ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے میں بات ہوگی اس ہیرے کی، اس قوم کے سپوت کی جس نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے ارشد ندیم کی، جو ایک بار پھر چمک اٹھا ہے۔ اولمپکس میں پاکستان کو سونے کا خواب دکھانے کے بعد ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل اپنے نام کر کے اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستانی ہار نہیں مانتے۔ تو ناظرین جڑے رہیے، کیونکہ آج کا ویلاگ صرف خبروں کا نہیں، پاکستان کی کامیابیوں کا جشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری بائی نعیم خان۔ آج کا ویلاگ ایک نہیں، تین بڑی کہانیاں، تین بڑی جیتیں اور تین چہرے ایک بدلتے پاکستان کا عکس ہیں۔ ناظرین، سچ وہ شعلہ ہوتا ہے جو جتنا دبایا جائے اتنی شدت سے پھٹتا ہے، اور آج وہ سچ پوری دنیا کے سامنے آ گیا۔ جو پاکستان برسوں سے کہہ رہا تھا، جو ہماری قوم کا بچہ جانتا تھا، آج وہ دشمن کی زبان سے خود سنا گیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان، وہی جنرل جو برسوں پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا، جو میزائلوں کے خواب دکھاتا رہا، آج بلومبرگ کے سامنے بیٹھ کر اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں، پاکستان ایئر فورس نے ہمارے لڑاکا طیارے مار گرائے۔ صحافی نے پوچھا، کیا پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے؟ تو پہلے تو جنرل صاحب بہانے بازی کرنے لگے، کہنے لگے طیارے گرانا اہم نہیں، یہ اہم ہے کہ کیوں گرے۔ ارے صاحب، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں گرے، کیونکہ پاکستان نہ صرف ایک ایٹمی قوت ہے بلکہ دنیا کی بہترین پیشہ ور اور باوقار فوج رکھنے والا ملک ہے۔ کیونکہ ہمارا پائلٹ جب فضا میں اڑتا ہے تو وہ صرف مشینری نہیں، ایمان، تقوی اور قربانی کا حوصلہ لے کر اڑتا ہے۔ ناظرین، یہی نہیں، جب صحافی نے ان سے دباؤ دے کر پوچھا کہ کیا کم از کم ایک طیارہ تو گرا ہوگا، تو جناب چپ نہ رہ سکے، آخرکار بول پڑے، جی، دھڑکنوں کی یہ تھر تھراہٹ، یہ خاموشی کی زہر خند مسکراہٹ، سب کچھ صاف بتا رہی تھی کہ پاکستان جیت چکا ہے، اور دنیا آج بھارت سے ایک یہی سوال کر رہی ہے۔ جس ملک کے دفاعی معاہدے کرپشن سے بھرے ہوں، جس کے جرنیل اور سیاستدان ڈیل میں کمیشن کھا جائیں، وہ جنگ لڑے گا یا مال بنائے گا؟ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنیم سوامی پہلے ہی اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، اور اب فوج کا سربراہ بھی چپ نہیں رہ سکا۔ یہ وہی بھارت ہے ناظرین، جس نے رافیل طیارے فرانس سے اربوں ڈالر میں خریدے، اور آج اپنے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ یہ طیارے ہمارے لیے موضوع ہی نہیں تھے۔ تو سوال یہ ہے، خریدے کیوں؟ جواب ہے کرپشن۔ ناظرین، کرپشن صرف پیسے کی چوری نہیں، یہ قوم کی غیرت، دفاع اور سالمیت کا سودا ہے۔ ناظرین، میں اکثر اپنے شوز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ کرپشن ہی ایک ایسی جڑ ہے کہ جس کو کاٹ دیا جائے تو تناور درخت کبھی نہیں بن سکتا۔ اور میں ہمیشہ پیٹتا رہتا ہوں کہ کرپشن کون کرتا ہے؟ کوئی باہر کے لوگ آ کے، ناظرین کرپشن نہیں کرتے۔ کرپشن کون کرتا ہے؟
کرپشن ہمارے اپنے ہی لوگ کرتے ہیں. ارے بھائی کیوں کرتے ہو؟ یہاں پہ ہی کوٹھی بناؤ گے, یہاں اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے یا باہر بھیج دو گے, اچھی روٹی کھا لو گے, ہر وقت ڈر پکڑے جانے کا, کبھی کسی کو پیسے دے رہے ہو کبھی کسی کو پیسے دے رہے ہو, یار زباں بندی کر لے, تیری مہربانی, ہمیں چھوڑ دے. یہ احساس نہیں کہ یہ پیسہ ملک کا ہے اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. آج ہماری افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, اور انہوں نے وہ پے در پے وار کیے انڈیا کے اوپر کہ پوری دنیا اشش کر اٹھی اور سب نے کہا واہ. لیکن اگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر سے یہ جو جڑیں ہیں ہم ان کو کاٹ دیں, جو کرپٹ جڑیں ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, اگر ہم ان کو کاٹ دیں تو خدا کی قسم یہ ملک دنیا دیکھے گی. امریکنز, گورے, یورپینز, عربز یہاں ترلے کریں گے ویزے کے لیے کہ ہمارے لیے, جیسے ہمارے لوگ اب وہاں ترلے کرتے ہیں. آپ لوگ خدا را کرپشن چھوڑ دیجئے. انڈیا کا حال کیا ہوا؟ کرپشن کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی طرح ہو جائیں جیسے وہ ہوئے. تو ناظرین, میں بات کر رہا تھا کہ مودی سرکار نے کمیشن کھا کر ملک کا دفاع برباد کر دیا اور اب شکست کی ذلت بھارت کے ہر فورم پر بکھری پڑی ہے. کبھی کولمبیا میں شرمندگی, کبھی اقوام متحدہ میں منہ چھپاتے پھرتے ہیں بھارتی وفود, اور آج خود جنرل انیل چوہان کا اعتراف. یہ سب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے جنگیں ہتھیاروں سے نہیں, حوصلے, سچائی اور غیرت سے جیتی جاتی ہیں, اور یہی وہ صفات ہیں جو پاکستانی قوم اور پاک فوج کا سرمایہ ہیں. ناظرین, میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا, اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں, اور کرپشن میں لوگوں کو بے نقاب کرتا ہوں, کیونکہ جو قوم اپنے سوداگر سیاست دانوں اور کمیشن خور جرنیلوں کو نہ پہچانے وہ پھر میدان جنگ میں ہوں ذلیل ہوتی ہے, جیسے آج بھارت ہو رہا ہے. یہی میری آواز کا مقصد ہے, یہی میرا جہاد ہے, کرپشن کے خلاف, منافقت کے خلاف, جھوٹے نیشنلزم کے خلاف. اور یاد رکھیے, پاکستان کے دشمن کو اب ہر محاذ پر شکست ہو رہی ہے, زمینی, فضائی, سفارتی اور اب نفسیاتی بھی. یہ ہے پاکستان کی اصل طاقت. بڑھتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی جانب. تو کل کے شو میں ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان بدل رہا ہے, ہم ڈیجیٹل کرنسی کا ہب بننے جا رہے ہیں اور قوم ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے ہی پاکستان کچھ نیا, کچھ انقلابی کرنے لگتا ہے, ویسٹ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, عالمی مالیاتی ادارے پریشان ہو جاتے ہیں اور روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھ لیجئے, ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کے اس تاریخی قدم پر سوالات اٹھا دیے ہیں جس میں پاکستان نے بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے لیے مخصوص بجلی کی فراہمی کا فیصلہ کیا. پاور ڈویژن کے پاس 7000 میگا واٹ تک بجلی سرپلس ہے, جس میں سے حکومتی اعلان کے مطابق 2000 میگا واٹ بٹ کوائن مائننگ کے لیے مختص کی جائے گی. حکومت پہلے بھی اس پر کام کر رہی تھی کہ اضافی بجلی کو رعایتی نرخوں پر دیا جائے. ونٹر پیکج کے وقت رعایتی نرخ 27 روپے فی یونٹ تھا. آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کے بعد نرخوں پر اثر پڑا ہے اور رعایتی نرخ اب کم ہو کر 24 روپے تک آ گئے ہیں. اضافی بجلی کی فروخت سے کیپیسٹی پیمنٹ میں کمی ہوگی. بٹ کوائن مائننگ کی مارکیٹ بڑھنے سے پاکستان کے پاس موجود بجلی کی کھپت بھی ہوگی اور ڈیجیٹل جدت آئے گی. لیکن ناظرین, آئی ایم ایف نے یہ اعتراض کیا ہے کہ پاکستان نے ان اقدامات پر انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا. انہیں یہ بھی گلا ہے کہ کرپٹو کرنسی ابھی پاکستان میں مکمل طور پر لیگل بھی نہیں ہوئی, تو پھر اسے بجلی کیوں دی جا رہی ہے. ساتھ ہی انہوں نے بجلی ٹیرف پر وضاحت مانگ لی ہے اور حکومت کی معاشی ٹیم اس وقت شدید دباؤ میں ہے. ناظرین, سوال یہ ہے, کیا ہم آئی ایم ایف سے اجازت لے کر سانس لیں گے؟ کیا ہمیں ہر قدم, ہر اصلاح, ہر جدت ان کے دفتر کی چوکھٹ پر رکھ کر لینی ہے؟ یہ ہماری خود مختاری ہے یا غلامی؟
नाजरीन, अब जानते हैं बिट कॉइन होता क्या है। ये एक डिजिटल करेंसी है, न छुपती है, न छिनती है, न जाली बनती है। ये मुकम्मल डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस पर किसी हुकूमत या बैंक का कंट्रोल नहीं होता। दुनिया आज इसको डिजिटल गोल्ड कहती है क्योंकि उसकी वैल्यू सोने की तरह मुस्तकिल बढ़ रही है। अब आते हैं असल सवाल पर, बिट कॉइन बनता कैसे है। इसका अमल कहलाता है माइनिंग, यानी कंप्यूटर्स एक पेचीदा रियाजियाती मसला हल करते हैं जिसके बाद एक नया ब्लॉक बनता है और उसके बदले में बिट कॉइन मिलता है। ये अमल जितना ताकतवर हो उतना ही जल्दी बिट कॉइन पैदा होता है, मगर इसमें एक चीज़ सबसे अहम है, बिजली। जी हाँ, ये सिस्टम्स 24 घंटे चलते हैं, इसलिए बिजली की फराहमी सबसे बड़ा चैलेंज होती है। पाकिस्तान ने तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली डिजिटल माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया ताकि हम इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकें। याद रखें नाजरीन, चीन, अमेरिका, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि अल्जीरिया जैसे ममालिक भी बिट कॉइन माइनिंग से अरबों कमा रहे हैं। और अब जब पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि हम पीछे नहीं रहेंगे, तो IMF को हजम नहीं हो रहा। ये वही IMF है जो हमें हर बजट से पहले धमकाता है, रेवेन्यू हदफ मुकर्रर करता है और सब्सिडी बंद करवाता है, लेकिन जब हम अपनी आमदन बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी एतराज़। ये कहाँ का इंसाफ है। नाजरीन, अगर पाकिस्तान इस डिजिटल माइनिंग के मैदान में कदम रखता है तो हम नई रोज़गार की राहें खोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, डॉलर का दबाव कम कर सकते हैं और सबसे बढ़कर हम IMF जैसे इदारों की मोहताजी से निकल सकते। यही असल जंग है नाजरीन, निज़ाम बदलने की जंग, मईशत को डिजिटल बनाने की जंग, खुद मुख्तारी वापस लेने की जंग। और मैं नईम खान ये आवाज़ बुलंद करता रहूँगा कि पाकिस्तान सिर्फ कर्ज लेकर नहीं, डिजिटल इनकलाबात से आगे बढ़ेगा। न सिर्फ बिटकॉइन बल्कि AI, ब्लॉकचेन और डिजिटल फाइनेंस में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा है। IMF के एतराज़ात हों या किसी और के, पाकिस्तान अब रुकने वाला नहीं। जैसा कि एक ड्रामा था पाकिस्तानी, उसमें एक हीरो ने कहा कि फजल बख्श अब रुकने वाला नहीं, तो नाजरीन पाकिस्तान अब रुकने वाला नहीं। हम इस पर मजीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत की जिसने कौम का सर एक बार फ़ख्र से बुलंद किया। नाजरीन, बात करते हैं उस सिपाही की, उस गैरतमंद बेटे की जिसने मैदान में न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान के शेर अरशद नदीम की। जनूबी कोरिया की सरजमीन पर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जज्बा, अज़्म और मेहनत हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ज्यूलन थ्रो के फाइनल में उन्होंने 6 शानदार थ्रोज की और हर थ्रो गोया दुश्मनों के दिल चीरता हुआ एक ऐलान था। यह है पाकिस्तान का असल चैंपियन। पहली थ्रो 75.64 मीटर, दूसरी थ्रो 76.80 मीटर, तीसरी थ्रो 85.57 मीटर, चौथी थ्रो 83.99 मीटर, पांचवी थ्रो 83.44 मीटर और फाइनल थ्रो 86.40 मीटर। क्या परफॉर्मेंस थी नाजरीन। ऐसा लगता है जैसे हर थ्रो में वो अपने दिल की आवाज़, कौम की दुआओं और अपनी मट्टी की गैरत को शामिल करके फेंक रहा है और उसका नतीजा गोल्ड मेडल, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, पाकिस्तान का नाम रोशन करता हुआ गोल्ड मेडल। और ये सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं था नाजरीन, ये तारीख का एक बाब था जो अरशद नदीम ने लिखा, क्योंकि ये वो गोल्ड था जो 50 साल के बाद पाकिस्तान को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नसीब हुआ। जी हाँ, 50 साल। आखिरी बार 1973 में फिलिपाइन में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे,
ایک 800 میٹر کی دوڑ میں محمد یونس نے اور دوسرا جیولن تھرو میں الاداد نے۔ اور آج 2025 میں ایک بار پھر جیولن تھرو میں پاکستان کا پرچم بلند ہوا اور اس پر فخر ہے ہمیں، کیونکہ وہ نام ہے ارشد ندیم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ارشد ندیم کا تعلق ایک سادہ سے گاؤں سے ہے، نہ کوئی مہنگی اکیڈمی، نہ دنیا کا جدید ترین اسٹیڈیم، نہ بڑے اسپانسرز، لیکن کیا ہے؟ غیرت ہے، محنت ہے، قوم سے محبت ہے، اور یہی تین چیزیں کسی کو چیمپئن نہیں لیجنڈ بناتی ہیں۔ اس وقت ارشد ندیم کے گاؤں میں جشن کا سما ہے، ڈھول بج رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں مگر دل خوش ہے۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں پاکستانی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، یہ صرف ایک میڈل نہیں، یہ پورے پاکستان کی عزت ہے۔ ارشد ندیم اب صرف اولمپک میڈلسٹ نہیں رہے، وہ ایشین چیمپئن بھی ہیں۔ یہ کارنامہ نہ صرف کھیل کے میدان میں پاکستان کی عزت ہے، بلکہ یہ ہر پاکستانی نوجوان کے لیے امید کی کرن ہے۔ پیغام یہ ہے، اگر ارشد ہو سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اور آخر میں میری طرف سے یعنی نعیم خان کی طرف سے سلام ہے تمہیں ارشد ندیم، تم نے پھر سے دل جیت لیے، تم پاکستان کے ہیرو ہو اور ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد، ارشد ندیم پائندہ باد۔ اور ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔